پاکستان کے افغانستان میں مفادات کیا ہوں گے، کیا ہونے چاہیے، اور کیا اب ہمارے لیے ہماری پوزیشن کو زیادہ مستحکم ہو گئی ہے، اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ دونوں مہمان موجود ہیں، ڈاکٹر رسول بخش رئیس اور جناب طارق فاطمی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، میں 2 پوائنٹس کو کور کرنا چاہ رہا ہوں جلدی سے۔ پہلا تو یہ ہے کہ افغانستان میں اگر طالبان کی ریسرجنس ہو رہی ہے، مومنٹم ان کے ساتھ ہے، اور پاکستان نے یہ آفر کرائی ہے کہ ہم اگر چاہیں اب تو ہم میڈیٹ کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے پاکستان کرے بھی صحیح۔ اگر آنے والے دنوں میں طالبان واقعی ایک طریقے سے جو وہاں پہ پاور شیئرنگ ہے اس کا حصہ بنتے ہیں، کہاں تک خطرہ ہے کہ جو تحریک طالبان ہے، جو ہمارے انٹرنلی جس ایلیمنٹ سے ہم لڑ رہے ہیں، ان کو تقویت حاصل ہوگی اگر افغانستان میں طالبان جو ہیں وہ ایک بار پھر مزید طاقتور ہوتے ہیں؟ پہلی بات تو ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ افغانستان کی وہ حالت نہیں ہوگی جو 1996 میں تھی کہ ایک دم سے طالبان کی ایک تاریخ اٹھے اور کابل کے اوپر جا کے وہ قبضہ کر لیں۔ افغانستان کے اندر بھی ان کے خلاف کاؤنٹر ویلنگ فورسز مختلف اتنے گروپس نے بھی بنائی ہوئی ہیں، اور اسی دوران کوشش یہ رہے گی امریکہ کی بھی اور باقی جو انٹرنیشنل کمیونٹی انوالو ہے افغانستان کے اندر، کہ اتنا استعداد کابل کی حکومت کی قائم ہو جائے کہ وہ اپنا دفاع خود کر سکیں، اور ایسے موقع کے پر کہ جب وہ دفاع نہیں کر سکیں گے تو بین الاقوامی امداد بھی ان کو حاصل ہوگی۔ کوشش یہ ہوگی کہ قومی دھارے میں اس طریقے سے لایا جائے طالبان کو کہ ان کی شخصیت بھی نمایاں ہو، ان کی بات بھی مانی جائے اور طاقت کا حصہ بن جائے، اور یہ نہیں ہوگا کہ ایسے مواقع پیدا کیے جائیں کہ طالبان کی دوبارہ سے ایک جنگی فتح وہاں پہ حاصل ہو۔ ڈاکٹر صاحب میں طارق فاطمی صاحب کو یہاں پہ لانے رہوں گا۔ طارق صاحب، یہ آپ اتفاق کریں گے کہ اگر طالبان افغانستان میں ایک بار پھر زیادہ پاورفل ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، تو اس کا بلو بیک نہیں ہوگا ہمارے اوپر TTP کے ذریعے؟ جی، بلو بیک کی ڈینجرز تو ہیں، مگر ساتھ ساتھ یہ وہ کانکویسٹ نہیں ہے، ان کی وار وکٹری نہیں ہے، یہ ایک انٹرنیشنل انیشیٹو کے بیسس پر نیشنل ریکنسیلیشن کی کوشش ہے۔ اس میں پاور شیئرنگ ہوگا، اس میں ایک جینوئن کوalition بنے گی، اور طالبان بھی ہوپ فلی، جیسا کہ ان کے پچھلے سفیر کے کمنٹس اور ان کی کتاب میں جو آبزرویشنز اس سے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے بھی شاید پچھلے 10 سال کے سبق سیکھے ہیں، اور اس قسم کی ایکسٹریمسٹ پالیسیز نہ تو ڈومیسٹیکلی نہ وہ انٹرنیشنلی پرسو کریں گے۔ اور آف کورس یہ جو ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہوگا کہ القاعدہ کے ساتھ ہر قسم کی لنکیجز اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے اس کی ڈیمانڈ تو ڈیفینیٹلی آئے گی، اور اس کے بغیر لیکن یہ ممکن ہے طارق صاحب؟ obviously ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ القاعدہ سے لنکیج نہ ہو، بیکاز القاعدہ تو ویسی جنگ کا اعلان کر چکا پاکستان کے خلاف۔ یہ ممکن ہے کہ طالبان، چاہے وہ ملا عمر ہوں، چاہے وہ حقانی نیٹ ورک ہو، وہ بالکل قطع تعلق کر لیں القاعدہ سے؟ نہیں، انہیں کرنا پڑے گا۔ دیکھیے، دے ہیو آلسو نو آپشن۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ پاور شیئرنگ کریں، واپس نارملسی کے طرف جائے ملک، تو اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ دیکھیے، نہ صرف ہے یہ انٹرنیشنل کمیونٹی، سب سے بڑی بات ہے کہ سعودی عربیہ اور پاکستان، جو کہ پریزیومبلی ان کے طرف فیوریبلی انکلائنڈ ہے، اس کی بھی ڈیمانڈ ہے۔ پرنس سعود نے لندن کانفرنس میں پبلکلی یہ کہا تھا کہ یہ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ پری کنڈیشن ہوگا، تو انہیں کرنا پڑے گا۔ آج کی نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے کہ آلریڈی یہ بات چیت چل رہی ہے کہ القاعدہ کے ایلیمنٹس کو بھی کہاں ان کے جو مڈل رینکنگ ایلیمنٹس انہیں ریفیوز دیا جا سکے، کیونکہ ایفرٹ جو ہے وہ پوری کوشش یہ ہے کہ القاعدہ کی جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہے اس کو ختم کیا جائے، اور وہ نہیں ختم ہو سکتی ہے جب تک انہیں بیس نہیں ڈینائی کیا جائے، اور افغانستان اب بیس نہیں ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ڈاکٹر رسول بخش رئیس مجھے یہ بتائیں کہ جو طارق فاطمی صاحب کہہ رہے ہیں اس سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اس میں اگر لیوریج ہے کسی کا طالبان پہ تو وہ پاکستان کا ہے یا سعودی عربیہ کا ہے۔ یہ دونوں ممالک مل کر ممکنہ طور پر یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو دونوں افغان طالبان کو باور کرایا جائے کہ آپ کو القاعدہ سے جان چھڑانی پڑے گی، اور جس طرح نیو یارک ٹائمز میں کہ ان کو القاعدہ کو کسی طرح سیف پیسج دے، وہ یہاں سے نکلیں، جائیں یمن، وہاں بیس بنا لیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی شرط ہوگی جو طالبان کو افغانستان کے اندر بھی اور پاکستانی طالبان کو بھی ماننی پڑے گی اگر وہ بات چیت کے اوپر آمادہ ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے۔ اسی لیے کہ جب تک القاعدہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، پاکستان نے ان کے اوپر اعتماد نہیں کرنا، اور پاکستان کا ان کے ساتھ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ بننے میں مشکلات پیدا ہوگی، کیونکہ جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ القاعدہ نے تو پاکستان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے، اور یہ ضروری ہوگا کہ وہ طالبان جو حکومت میں شامل ہوں گے
یا حکومت خود بنائیں گے، ان کو جو القاعدہ سے تعلق ماضی میں رہا ہے اس کو مکمل طور پہ ختم کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر پاکستان میں نہیں سمجھتا پاکستان یا سعودی عرب کی حکومت کسی طرح سے بھی ان کے ساتھ تعاون کرے گی کہ ان کی بات چیت امریکہ کے ساتھ کرائی جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ہم پروگرام کے آخر میں پہنچے ہیں، تو آپ دونوں سے بالکل کوئکلی ایک سوال ہے، وہ بڑا کریٹیکل ہے کہ اس سارے جو تجزیہ ہے اس کو دیکھ کے تو یہ لگتا ہے جیسے پاکستان جو ہے اس کی جو سفارتی پالیسیز ہیں، ڈپلومیٹک جو انیشیٹوز ہیں وہ کامیاب رہے ہیں، یعنی ہم اس پوزیشن پہ واپس آ گئے ہیں جہاں پہ ساری دنیا اب کہہ رہی ہے پاکستان کو کہ ٹھیک ہے جی آپ طالبان سے بات کریں، آپ کے پاس لیوریج ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اگر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے اور طالبان پاور شیئرنگ میں آ بھی جاتے ہیں، ہمارا لیوریج ہے بھی صحیح، ہم گھوم پھر کے وہیں نہیں آگے جہاں ہم 90 میں تھے، 80 میں تھے۔ لانگ ٹرم میں ڈز اٹ سوٹ اس طارق فاطمی صاحب ٹو بی سپورٹنگ دا طالبان the way that we have been supporting them throughout? لانگ ٹرم بات نہیں، دیکھیے کوئکلی یہ طالبان کا سپورٹ نہیں ہے، اٹ از اے سپورٹ فار اے اسٹرانگ اسٹیبل اینڈ پیسفل افغانستان، کیونکہ ایک پیسفل نیبر جو ہے وہ ہماری ایکچولی اسٹرینتھ ہے۔ اور سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب نیشنل گورنمنٹ ہوتی ہے، ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوتی ہے، تو عوام کی امنگوں اور خواہشوں کو ریپریزنٹ بہتر کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ڈاکٹر صاحب لاسٹ 30 سیکنڈز، ہم اپنی ماضی کی غلطیوں کو دہرا تو نہیں رہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ہم ماضی کی غلطیوں کو دہرا رہے ہیں، ہم ایک حقیقت پسندی سے ہم کام لے رہے ہیں کہ طالبان افغانستان کے اندر ایک بہت بڑی سیاسی حقیقت ہے اور آخر مغربی ممالک نے بھی ان کو تسلیم کر لیا ہے۔ ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت ہو، جنگ تمام مسائل کا حل نہیں ہوتی کہ مختصر عرصے میں کچھ آپ محدود مقاصد حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا کی توجہ پاکستان کی طرف اور افغانستان کی طرف اس طرح سے ہو کہ جنگ کو بند کیا جائے اور مذاکرات کیے جائیں، اور طالبان کو آپ نہ ختم کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کو نظر انداز کر کے آپ کو سیاسی افہام تفہیم کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر رسول بخش رئیس اور جناب طارق فاطمی ہمیں جوائن کرنے کا، بہت ہی اہم موضوع، اس پہ آنے والے دنوں میں بھی ڈسکشن ہوتی رہے گی، لیکن آپ جانے سے پہلے آخری بات۔ جناب بابر اعوان ان دنوں بیمار ہیں، ہم ان کی صحت کے لیے دعا گو ہیں۔ بابر اعوان کا ذکر ان سرکاری دفتر کی اس حرکت کی وجہ سے آیا جس میں ڈپٹی اٹارنی جنرل آفس نے کالے بکرے کا صدقہ دیا، بالکل اسی طرح جیسے جناب صدر زرداری صاحب کے لیے روز ایوان صدر میں دیا جاتا ہے۔ چونکہ ہماری موجودہ کابینہ کم سے کم 70 اراکین پر مشتمل ہے، یہ فوٹیج دیکھ رہے ہیں، زرداری صاحب جو ہیں ان کا کہا جاتا ہے کہ وہی صدقہ دیتے رہتے ہیں۔ ہماری کیونکہ کابینہ جو ہے 70 اراکین پر مشتمل ہے اور دن بدن بکروں کی قربانی پر ان کا یقین پکا ہوتا جا رہا ہے، اس لیے حکومت کو مشورہ ہے کہ روز روز کے تقاضوں سے نمٹنے کے لیے ایک نئی وزارت قائم کر لی جائے، وزارت صدقہ، اور اس وزارت کا موٹو ہو سکتا ہے بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ ملاقاتوں کی کل، فہد حسین کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔